حق لینے کی آزادی، تنظیم بنانے کی آزادی، تحریک چلانے کی آزادی، ملک میں کسی بھی سفر کرنے کی آزادی، ہوٹلوں میں، دکانوں میں، تفریح گاہوں میں داخل ہونے کی آزادی آرٹیکل نمبر 19 سے 22 آپ کو دیتا ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ آرٹیکل نمبر 25 میں مذہب کی آزادی ہے، یعنی ملک کا باشندہ اپنی پسند سے، اپنے اچھا سے کوئی بھی مذہب کو قبول کر سکتا ہے اور اپنے مذہبی شناخت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکتا ہے۔ بہت اچھے بھائی، مفتی صاحب۔ آرٹیکل نمبر 29 میں بتایا گیا کہ بھارت کے علاقے کے کسی بھی حصے میں اگر کسی طبقے کی اپنی زبان ہو، اپنی ثقافت ہو، اپنا کلچر ہو، تو اپنے کلچر کی بنیاد پر وہ زندگی گزار سکتا ہے، اس میں کسی کو مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا بات۔ اور آرٹیکل نمبر 30 میں بتایا گیا کہ آئین کے دفعہ 30 میں بتایا گیا کہ اگر اس ملک میں کوئی مذہب کے نام پر، زبان کے نام پر، ثقافت کے نام پر اگر کوئی ادارہ بناتا ہے تو ادارہ بنانے کی اجازت، ادارہ چلانے کی اجازت آرٹیکل نمبر 30 آپ کو دیتا ہے۔ آخری سنیے دفعہ نمبر 13 کو، یعنی آرٹیکل نمبر 13، یہ دھارا نمبر 13 کیا کہتا ہے کہ تاریخ آئین نفاذ کے بعد حکومت تاریخ آئین نفاذ کے بعد، یہ تاریخ نافذ، یہ آئین کب نافذ ہوا؟ 26 جنوری 1950، ابھی تازہ ہے۔ آپ نے 26 جنوری میں یوم جمہوریہ منایا نا ہندوستان میں، 26 جنوری 1950 کو آئین کو نافذ کیا گیا۔ اس آئین میں بتایا گیا اگر تاریخ نفاذ کے بعد کوئی بھی حکومت، کوئی بھی مملکت اگر کسی طرح سے کوئی ایسا قانون بنائے جس کے مذہبی، لسانی، زبانی، ثقافت اور کلچر کو ختم کرتا ہو یا کم کرتا ہو، ایسا قانون ناقابل قبول ہوگا، کل عدم ہوگا اور رد و باطل مانا جائے گا۔ حضرات، اس ہندوستان میں 1947 کے بعد ہم جو ٹھہرے ایسے نہیں ٹھہرے، صرف اور صرف اگر ٹھہرے ہیں تو آئین کے بھروسے ٹھہرے ہیں۔ بہت اچھے۔ ملک کے بزرگ کو چھوڑ رہے تھے، بزرگ یہ ملک چھوڑ رہے تھے تو دلی کا لال قلعہ پکار کر کے کہا کہاں جا رہے ہو؟ تاج محل کیا کہ پکارا اے مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ ہندوستان کی درگاہ میں پکار کر کیا کی رہی کہ مسلمان کہاں جا رہے ہو؟ تو اس وقت گاندھی جی نے یہی آئین کی کتاب لے کر کے آئے کہ مسلمانوں ملک مت چھوڑو، تو لوگوں نے کہا ہمیں تحفظ کون دے گا، پروٹیکشن کون دے گا؟ تو گاندھی نے کہا تھا یہ آئین ہے، یہ کسٹم ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے جو تمہیں آزادی اور تحفظ فراہم کرے گا۔ تو اس ہندوستان میں اللہ اکبر یا رسول اللہ، بیداری کانفرنس زندہ باد، آزاد ہندوستان زندہ باد، علماء اہل سنت زندہ باد، مذہب اسلام زندہ باد۔ اور اس ہندوستان میں اگر ہم یہاں ٹھہرے ہیں تو صرف اور صرف آئین کی بنیاد پر ٹھہرے ہیں۔ تو یاد رکھیں وہ سارا قانون ٹوٹے گا، وہ سارا بل ختم ہوگا جو بل ہمارے مذہب سے ٹکراتا ہو، ہمارے قانون کے خلاف بولتا ہو، ہمارے آزادی سے ٹکراتا ہو، وہ سب قانون ٹوٹے گا، وہ سارا بل ختم ہوگا۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔